بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کو بیان کر۔ نعمت کے بارے میں کل تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اب بندے کی ذمہ داری ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کے طریقے ہیں کہ کس طرح نعمتوں کا شکریہ ادا ہو سکتا ہے، زبان سے بھی، جوارح اعضاء سے بھی، اور دل میں شکر کے جذبات لا کر بھی۔ تو یہ جو نعمت ہے، نعمت دو طرح کی ہے، آپ جانتے ہیں۔ ایک تو مادی نعمتیں ہیں جن کو ہم بھی نعمت سمجھتے ہیں، اور ایک باطنی نعمت ہے، روحانی اور ایمانی نعمت ہے۔ اگر یہ دوسرا پہلو سامنے ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا، آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا تقاضا پتہ چلا کہ یہاں پر خاص طور پر ساری نعمتیں مراد ہے، لیکن ہدایت والی نعمت اس کا اولین مصداق ہے۔ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ ہدایت کی تو بڑی اہمیت ہے۔ سورہ فاتحہ جو نماز میں خاص طور پر پڑھی جانے والی سورت ہے، یوں تو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن مقصدی آیت، اصل جو آیت ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے پہلے وہ تمہید ہے، اس کے بعد اس کا تکملہ ہے۔ مانگنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، اور مرتے دم تک مانگنا ہے انشاءاللہ۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور ہدایت کہتے ہیں کہ اگر ہدایت کے ساتھ دیگر مادی نعمتیں مل جائے، یا عام طور پر کہیے کوئی دوسری نعمت مل جائے، تو وہ اصل میں نعمت ہے، اور ہدایت کے بغیر کوئی نعمت اصلاً نعمت بنتی ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ صحت مان لیجئے، صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند بنائے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو جن کو اللہ نے ہدایت سے نہیں نوازا ان کے لیے صحت کوئی نعمت نہیں ہے، بلکہ یہی صحت ان کے لیے وبال جان بننے والی ہے کہ میں صحت مند ہوں تو اب گناہوں میں لگا ہوا ہے، تندرستی کو گناہوں میں استعمال کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہی صحت، یہی تندرستی ہدایت کے ساتھ ملی ہے تو آدمی اپنی صحت و تندرستی کی وجہ سے نیکیوں کی طرف بڑھے گا، اور اپنی کہتے نیکیاں کر کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کرے گا۔ تو صحت نعمت ہے، پر ہدایت کے ساتھ۔
دولت اللہ کی نعمت ہے، پر ہدایت کے ساتھ، ہدایت کے بغیر دولت مل گئی تو آدمی کے لیے ہی دولت وبال جان بنے گی، کیونکہ پھر اس دولت سے وہ گناہ کمائے گا، وہ کہاں نیکی کمانے والا ہے۔ تو ہدایت کی ضرورت ہر نعمت کے ساتھ ہے۔ بہرحال اسی ہدایت والی نعمت کا تقاضا قرآن نے کہا کہ اپنے رب کی جو نعمت آپ کو ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، آپ کی محنت کیا رہی، آپ کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے؟ تاکہ آپ لوگوں کو ہدایت کریں۔ ہدایت والی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کے لیے آپ کی نبوت نعمت، آپ کے لیے آپ کی رسالت نعمت تھی، آپ لوگوں کے لیے رہنما بن کر، ہادی بن کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اس نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں اپنی محنت شروع فرمائی، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اور ہدایت کے لیے آپ لوگوں کو جو بھی سمجھاتے تھے اس کو ہم نے کیا نام دیا؟ حدیث کا نام دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ارشادات نکلے، یا بدن مبارک سے جو اعمال نکلے، یا آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس پر انکار نہیں فرمایا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ارشادات، اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریرات۔ تقریرات کا مطلب یہ تقریر نہیں جو میں کر رہا ہوں، تقریرات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، تو آپ نے اس کے بارے میں کہا نہیں، آپ نے وہ کیا نہیں، لیکن صحابی نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، تو کہا جائے گا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یہ عمل بھی کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے، اور اس کا نام دیا جاتا ہے تقریر، کہ وہ تقریر رسول سے ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب اللہ نے حکم دیا فحدث، حدث یحدث تحدیثا، گفتگو کرنا، بیان کرنا، کہ بیان کر، جس ہدایت کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں آپ نے بیان کرنا شروع کیا، تو اس کے لیے پھر کیا اصطلاح استعمال کی گئی؟ حدیث کی۔ تو یہ جو حدیث کا لفظ ہم بولتے ہیں، قرآن و حدیث، وہ یہی فحدث سے مستعار ہے، مانگ کر لیا گیا ہے۔ حدیث کی جو اصطلاح ہے وہ کہاں سے نکالی گئی ہے، لی گئی ہے؟ یہاں پر فحدث سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور آپ کا بیان کیا ہوا وہ حدیث کہلایا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کے بعد اس سورت کے تعلق سے آخری بات، یہ سورۃ الضحیٰ ہے جس کی 11 آیتیں ہیں۔ اگلی سورت جو آ رہی ہے وہ سورۃ الانشراح ہے، جو 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ کل 19 آیتیں ہو جاتی ہیں، 11 اور 8 19 ہی ہوتے ہیں نا؟ ہاں برابر بولا۔ تو یہ 19 آیتیں ہوتی ہے۔ یہ 19 آیتوں کے بارے میں مشترکہ طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، بلکہ بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ہی صورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ ان دونوں صورتوں کو ایک ہی صورت مانتے ہیں، اس لیے وہ جب نماز میں
اس سورت کی سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرتے تو سورۃ الضحیٰ کے ساتھ سورۃ الانشراح بھی پڑھتے تھے۔ بہرحال ایک الگ موضوع بحث ہے۔ ان 19 آیتوں کا ایک جو مشترکہ مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ آج کے زمانے میں ایک بہت عام سی بیماری ہے ڈپریشن، کہتے ہموم و غموم، اس قدر آدمی کو ٹینشن ہے، اس قدر فکریں سوار ہے، الجھنوں میں مبتلا ہے کہ آدمی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر لکھا ہے کہ یہ صورتیں، یہ 2 صورتیں اور یہ 19 آیتیں ڈپریشن کا علاج ہے۔ اور اگر آپ غور کریں مفہوم پر، آج تو الحمدللہ سورۃ الضحیٰ کی تفسیر مکمل ہوئی، آپ سے میں اگر پوچھوں کہ اس سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ سورت شروع ہوتی ہے اس بات سے کہ لوگ طعنہ دیتے ہیں، طنز کستے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا، اب دوستی ختم، رشتہ ختم۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سننی پڑتی تھی تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ہوگی؟ آپ کی طبیعت تو بہرحال بشری طبیعت تھی نا۔ ہماری زندگیوں میں بھی بہت سے مرحلے ایسے آتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی کہتے ہیں ایسی باتیں جب ہم تک پہنچتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، آدمی دل و دماغ پہ سوار کر لیا، اب بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلط کہتے ہیں جو ایسا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، کہتے اس کو پڑھ کر ہم بھی یہ سوچیں، کہنے والے کہتے رہیں، ہمیں اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہوگا۔ جو آدمی مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں امید قائم کر لے، اچھا سوچے، پازیٹیو سوچے، اس کی تو ڈپریشن وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن تو اس لیے ہے کہ میرا کیا ہوگا، اس نے مجھے ایسا کہہ دیا، آگے میرا کیا ہوگا، یہی ہے۔ ماضی اور مستقبل دونوں بارے میں وہ فکر مند ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوا اور آگے کیا ہوگا۔ جب یہ سوار ہو جاتا ہے تو آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہوگا، اچھا ہونے والا ہے۔ جب آدمی پازیٹیو سوچنے لگا کہ اچھا ہوگا، ڈپریشن ختم۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور سمجھ کی اصلاح کر دی کہ تیرا رب تجھے عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کیوں فکر کرتا ہے؟ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، ایسا جیسا تو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا کر دے گا۔ اتنی پوزیٹو، اتنی کہتی، اس قدر مثبت انداز میں قرآن آگے بڑھاتا ہے۔ اور پھر آگے کی باتیں آدمی جلدی تو نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا، تو پھر پچھلی زندگی کا آدمی جائزہ لے۔ ہر آدمی کے ساتھ ظاہر ہے کہ کچھ گھٹنائیں گھٹتی ہے، کچھ حادثات پیش آتے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ اور آج کے بارے میں سوچ، وہ ساری پریشانیاں ختم ہو گئی کہ نہیں؟
آج سے 1 سال پہلے 2 سال پہلے کتنا پریشان تھا تو، تیرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اللہ نے اس کو دور کیا کہ نہیں؟ اس مسئلے کو حل کیا کہ نہیں؟ تو ہر آدمی کا جواب ہوگا ہاں میرے ساتھ 1 سال پہلے ایسا ہو گیا تھا، 5 مہینے پہلے ایسا ہو گیا تھا، ارے 10 سال پہلے میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، بہت بڑا حادثہ میرے ساتھ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نکالا۔ تو جس اللہ نے تجھے ماضی میں پریشانیوں سے نکالا ہے، مستقبل میں فیوچر میں کیوں نہیں نکالے گا؟ اور آج جو تو پریشان ہے اس پریشانی کو اللہ کیوں نہیں دور کرے گا؟ بے شک دور کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان ہیں، پریشانی اس قدر بڑھ چکی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کو ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھوں اور اوپر سے جم کر جاؤں، خود کشی کے بارے میں سوچنے لگے، اتنا قبض کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا؟ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اتنی فکریں سوار ہو گئی اور جواب کوئی نہیں۔ جب آدمی الجھنوں کا شکار ہو جائے اور کوئی جواب نہیں نظر آئے تو آخری درجے میں کیا سوچنے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ یہی کیفیت قبض، اس کو صوفیہ کے یہاں کہتے ہیں قبض کی کیفیت ہو گئی، ہر طرف سے مایوسی، جواب نہیں مل رہا ہے نا، جب تک سوال کا جواب نہیں ملے گا طبیعت میں کشادگی آئے گی کیسے؟ گھٹن ہونے لگی ہے۔ تو کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے، اتنے سوالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ جواب سجھائی نہیں دیتا، کس سوال کا کیا جواب دیں، کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کریں، کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ نہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا اور آپ کے لیے راہ کھل گئی۔ یوں سمجھیے کہ ہر سوال کا جواب مل گیا، ساری پریشانیاں دور ہو گئی کہ نہیں؟ تو اس صورت کو اور آگے آنے والی صورت کو ڈپریشن کا علاج بتایا گیا۔ آدمی ایسے موقع پر پڑھے ان دونوں صورتوں کو اور سمجھ کے پڑھے۔ اگر آدمی سمجھ کے پڑھے گا ظاہر ہے کہ اس کی سوچ میں یہ جو منفی پن ہے، نیگیٹیوٹی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اخیر میں جب یہ کہہ دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ تو نسخے اکثر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آدمی جب پریشان ہوتا ہے شکایت کرتا ہے، اور شکایت کرتے کرتے وہ خود اپنے دوسروں کی شکایت کرتے کرتے اپنی شکایت پہ آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتا۔ اسی طرح تو ڈپریشن کا اثر ہوتا ہے۔ تو کہا گیا رب کی نعمتوں کو خوب بیان کرو کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اپنے آپ سے کہے، سوچے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، تو یہ جو محرومی کا احساس ہے یہ محرومی کا احساس ختم ہو جائے گا۔ محرومی کا احساس جس دم ختم ہو گیا آدمی کا ڈپریشن ختم ہو گیا۔ تو یہ قرآن کریم کی صورت ہے، سورۃ الضحیٰ، 11 آیتوں والی، اس کو اپنا ورد بھی بنائے، سمجھ کے پڑھ لے، صبح و شام علاج کے طور پر پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کا استحضار ہم سب کو نصیب ہو جائے، اور اس پر زبان سے کلمہ شکر ادا کرنے والے بنے، دل میں تشکرانہ جذبات لانے والے بنے، اور اپنے اعمال سے اپنے اعمال اسی کے مطابق، اسی کے تقاضے کے مطابق کرنے والے بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.